سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک تصویر ضرور دیکھی ہوگی. میں بھی وہ آپ کو تصویر دکھاتا ہوں. آپ ٹک ٹاک کھول لیں, فیس بک کھول لیں, انسٹاگرام کھول لیں, ٹویٹر کھول لیں, جہاں پہ جائیں آپ کو وہ تصویر ملیں گی. بہت ساری ہمدردیاں ہیں اس تصویر کے ساتھ. 23 کروڑ لوگوں کی ہمدردیاں, کچھ بیوروکریٹس کی ہمدردیاں, کچھ پولیٹیشین کی ہمدردیاں. اور جب یہ بہت زیادہ سرکولیٹ کر جائے گی تو پھر وزیر اعظم کی, چیف منسٹر کی اور پتہ نہیں کس کس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی. پہلے وہ آپ ذرا تصویر دیکھ لیں کہ اس تصویر میں ایسا ہے کیا اور وہ اتنی گردش کیوں کر رہی ہے, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھ لیا آپ نے تصویر. اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں خود کو, خود کی ماں کو, خود کی بہن کو, خود کے بھائی کو, خود کے کسی عزیز کو, کہ وہ یہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہو کہ بیٹی برائے فروخت, بیٹا برائے فروخت, بھتیجی برائے فروخت, بھانجا برائے فروخت. کس لیے؟ مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے, لیکن ہاں میں اتنا پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے, اور وہ ہے بھوک, افلاس, اس ملک میں رہنے کا جرم, اس ملک میں بسنے کی سزا, ان لٹیروں, ان سیاستدانوں کے رحم و کرم پر پلنے کی سزا. یہ ہو سکتی ہے وجہ, اور کچھ نہیں ہو سکتا. کالے برقع میں ملبوس ایک عورت, ایک ماں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہے کہ بیٹی برائے فروخت, کوئی لے لو آ کے, چیف منسٹر آفس کے باہر. اور آپ اگر غور کریں تو اس کے اوپر ایک فلیکس لگی ہے جس کے اوپر ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اور وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی بھی تصویر لگی ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے, اس سسٹم کے لیے, اس جمہوریت کے لیے, اس وطن کے لیے جس کو ہم نے حاصل کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر. کیا کر رہے ہیں ہم, کس طرف جا رہے ہیں؟ کبھی دیکھے تھے ایسے حالات؟ کبھی ہوا تھا ایسا؟ وہ اسلام جو یہ درس دیتا تھا کہ اگر کسی ساحل کے کنارے پر کوئی کتا بھی مر جاتا ہے, کوئی پرندہ بھی مر جاتا ہے, تو اس کا ذمہ دار عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے انصاف, یہ ہے عدل. کون دیتا ہے؟ ان حکمرانوں نے ہمارے ہی پیسوں سے ہمیں ہی لٹا کر کچھ دینا ہو تو ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں, لائنوں میں لگاتے ہیں. ایک ایک راشن کا پیکٹ اٹھانا ہو تو اس کے لیے تصویریں بنا کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں, پھر آپ تک پہنچتے ہیں. یہی حکمران جب انہوں نے آپ سے پیسے نکلوانے ہوں انہیں ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے, ٹیکس نکلوانا ہو ایک ایک گھر کا پتہ ہوتا ہے, ایک ایک شخص کا پتہ ہوتا ہے. لیکن جب انہوں نے مدد کرنی ہو, جب انہوں نے سبسڈی دینی ہو, جب انہوں نے کوئی امدادی پیکج دینا ہو, پھر انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ غریب کون ہے, مستحق کون ہے. وہ آتے ہیں چودھریوں کے ڈیرے پہ, وہ آتے ہیں وڈیروں کے ڈیروں پہ, ایم پی اے کے ڈیرے پہ, وہ پھر اپنے گنے چنے لوگوں کو دیتے ہیں. آپ یقین کریں یہ جو پیکج ابھی اناؤنس ہوا ہے یہ ایسے ایسے لوگوں کے نام پہ نکلا ہے جو خود یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کئی لوگوں سے کہ یار ساڈا تو حق ہی نہیں بنتا, ہمیں کس لیے یہ دیے جا رہے ہیں. کیا آپ کی یہ ریسرچ ہے؟ کیا آپ کی یہ تحقیق ہے؟ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ غریب کون ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مستحق کون ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں یہ پیکج کس تک پہنچنا چاہیے اور کن تک نہیں پہنچنا چاہیے. صحیح مل رہے ہیں آپ جو پیکج دے رہے ہیں, ٹھیک مل رہے ہیں. نہیں, آپ نے تو انعام کا ٹکا لے لیا ہے, آپ نے تو فلیکسز چھپوا دی ہیں, آپ نے تو تشہیر کر لی ہے کہ یہ فلاں وزیر اعظم کی طرف سے, چاہے وہ کسی بھی دور کا وزیر اعظم ہو, کہ یہ ان صاحب کی طرف سے یہ غریبوں کے لیے ہے. کیا وہ غریبوں کے پاس پہنچ رہا ہے؟ آپ نے واقعی اس بات کی یقین دہانی کی کہ وہ غریبوں تک پہنچا ہے؟ اگر وہ غریبوں تک پہنچا ہے تو پھر یہ میری ماں کون ہے, یہ میری بہن کون ہے, یا ایسے ہزاروں لوگ جو خودکشیاں کر لیتے ہیں بھوک کی وجہ سے, تنگ دستی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, پھر وہ سارے کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے پیدا ہوتے ہیں, آسمان سے گرتے ہیں, اسی ملک کے ہیں نا, اسی 23 کروڑ جو لوگ ہیں ان میں شامل ہیں نا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غیر منصفانہ تقسیم, بالکل غیر منصفانہ تقسیم. جابز آ جائیں پاکستان میں, غریب کا بیٹا نہیں پہلے آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سفارش نہیں ہے, تگڑی سفارش اس کے پاس یہ نہیں ہے. بولیاں لگتی ہیں, اتنے دے دیں ہو جائے گا.
اس کے پاس یہ نہیں ہے. اوپن میرٹ میں وہ کس طرح آئے گا پھر؟ اس کے پاس تو سفارش نہیں ہے. وہ غریب ترہان کا بیٹا ہے, وہ غریب کسان کا بیٹا ہے. وہ اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا, وہ تو اپنے آنے جانے کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا. پھر وہ اتنے سب کچھ کیسے کرے گا؟ یہ جو بھوک ہے, یہ جو لوگ ہیں, یہ جو میرے لوگ مر رہے ہیں, اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. اس دور کا جو حکمران ہے اس کو حساب دینا پڑے گا کہ اس کی وجہ سے کوئی بھوکا سویا, کوئی بھوکا مرا, کسی کی عزت لٹی, کن لوگوں نے عزت کو داغدار کیا. سب کا حساب اس دور کا جو حکمران ہے اس سے لیا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ نہیں کریں گے آپ, کیونکہ آپ کو لالچ ہے اقتدار کا, آپ کو لالچ ہے کرسی کا, آپ کو لالچ ہے سلوٹ کا, آپ کو لالچ ہے پروٹوکول کا, ایگو کا, ناپرستی کا, اپنی ضد کا, اپنے بدلوں کا. آپ کو لوگوں کا خیال نہیں ہے, آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے. آپ کیوں کریں گے پرواہ؟ آپ کو کیا پتا محلوں میں رہنے والوں کو کہ ایک جو غریب جو کسی جھونپڑی میں رہ رہا ہے اس کی بیٹی کس اذیت سے گزر رہی ہے؟ آپ کو کیا پتا جو فوراً سر درد جب آپ کا ہوتا ہے تو آپ بھاگ جاتے ہیں باہر کی طرف, آپ ان لوگوں کی اذیت کا کیا ازالہ کریں گے جن کے پاس دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس شہر جانے کے لیے گاڑی تک میسر نہیں ہے کہ وہ اپنے جو بھائی ہے بہن ہے اس کو لے جائیں اور وہاں پہ جا کے اس کا علاج کروا لیں؟ آپ کیسے سمجھیں گے اس بات کو, ایسی تکلیف کو, ایسے درد کو؟ آپ مختلف قسم کے کھانے کھانے والوں کو یہ کیا احساس ہوگا کہ جو سوکھی روٹی پہ گزارا کر رہا ہے, جو نیچے سے اٹھا کے کھا رہا ہے, کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ آپ کو نہیں پتہ چلے گا. لیکن اس کا حساب ہوگا, اس عدالت میں ہوگا. آپ سے پوچھا جائے گا, آپ سے سوال کیا جائے گا. یہ زندگی گزار لیں, چند سال کی زندگی ہے, گزار لیں, گزر جائے گی. یہ وہ والی زندگی کیسے شرمندگی میں گزارو گے, کیسے اذیت میں گزارو گے, کیسے تکلیف میں گزارو گے؟ مجھے نہیں پتا میری اس بہن کا کیا ہوگا, کیا بنے گا. میں بس یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کرے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کو نوازے, اپنے رزق سے نوازے. یہ جو تم لوگ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو نا, تمہارے رزق میں سے نہیں. وہ رزق کہاں سے ہوا؟ وہ تو لوٹا ہوا ہے. مال ہمارا, غریبوں کا, خون پسینے سے جو کمایا ہوا جو تمہاری جھولیوں میں آ کے گرتا ہے, اور جب ہمیں واپس وہ لوٹانے لگتے ہو تو ہم پر احسان کرتے ہو, ہمیں جتاتے ہو کہ ہم نے یہ ریلیف دے دیا, ہم نے تم پر یہ احسان کر دیا. نہیں, احسان ہم نے تم لوگوں پر کیا. اور اگر کوئی احسان کرے تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کا فرض بھی اچھے طریقے سے ادا کرو, ذلیل نہ کرو, رسوا نہ کرو. بہت دل دکھ رہا ہے, یقین کریں, بہت زیادہ دل دکھ رہا ہے. کیا کروں؟ لیکن ہدایت دے آپ کو, ہمیں, ہم سب کو, کہ ہم جو بھی کریں, جو بھی سوچیں, اچھا سوچیں, بہترین سوچیں لوگوں کے متعلق, اپنے ملک کے متعلق. بس دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے.